الحمد من جعل حمده مصباحا وشهيرا وأصلي وأسلم على رسوله المبعوث الذي جعله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت زیر مطالعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بہت سی بدگمانیوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ انسان نہ تو اللہ سے بدگمان ہو اور نہ لوگوں کے متعلق اپنے دل میں بدگمانی پالے۔ بالکل اسی طرح جہاں وہ بدگمانی سے بچتا ہے، انسان پر لازم ہے کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کرے جو لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا کر دیں۔ انسان ایسے کاموں سے پرہیز کرے جس کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کے لیے بدگمانی آ جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا وہ آپ سے ملاقات کے لیے مسجد میں آئیں، اور دونوں میاں بیوی رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب رات ہو گئی اور وقت کافی گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، اور آپ ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیوی اگر اعتکاف والے آدمی سے ملنے کے لیے جاتی ہے تو اس میں قباحت کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں سیدہ ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا وہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کے لیے گئیں، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر معتکف آدمی، اعتکاف کرنے والا آدمی، اگر اسے زیادہ ضرورت ہے تو وہ اپنے حجرے سے بھی باہر آ سکتا ہے اور مسجد سے بھی باہر آ سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر نکلے۔ رات کا وقت تھا، آپ راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ 2 صحابہ کے قریب سے گزرے، اور آپ تھوڑا سا آگے جا کر اپنی بیوی کو آپ نے کھڑا ہونے کا حکم دیا، اور آپ واپس آئے ان دونوں کے پاس اور ان دونوں سے کہا کہ یہ صفیہ ہیں، یہ میری بیوی ہیں۔ تو ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا ہم آپ پر شک کریں گے کہ اتنی رات کے وقت میں اگر آپ ایک خاتون کے ساتھ اندھیرے میں جا رہے ہیں، دیکھنے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ کون سی خاتون ہے، یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول گزر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فوری طور پر وضاحت دے دی کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی وہاں مسجد سے میں نکلا ہوں، یہ کوئی اور خاتون نہیں ہے۔ تو دونوں صحابہ نے بھی کہا اے اللہ کے رسول، بھلا ہم آپ پہ شک کریں گے؟ آپ کا کردار تو ایسا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے بھی لوگ آپ کے کردار کی گواہی دیا کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی انہوں نے کوئی ایسا الزام آپ پر نہیں لگایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، یعنی انسان کے لیے وہ تلاش میں رہتا ہے کہ کس وقت وہ انسان کے دل کے اندر وہم اور بدگمانی پیدا کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بھی اہتمام کیا کہ آپ کسی کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہونے دیں، ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو۔ اور اگر کوئی بندہ آپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، تو اس کو وضاحت دے دیں۔ جیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھ کر وضو کرنا چاہا، تو آپ نے سارا وضو کر لیا اور آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو میں آگے بڑھا کہ میں آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ نے کہا دعہما، ان کو رہنے دو،
اب ظاہر سی بات ہے کہ دل میں خیال آتا ہے کہ پاؤں تو دھونے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موزے اتارنے سے منع کر رہے ہیں، تو آپ نے خود اس کی وضاحت دے دی کہ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن، اس لیے کہ یہ میں نے وضو کر کے پہنے تھے۔ آپ نے وضاحت کر دی کہ اگلے کے دل کے اندر شک اور بدگمانی پیدا نہ ہو۔ تو بدگمانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اکثر جھوٹی بات ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ یہ گناہ پر مبنی بات ہے۔ تو بدگمانی سے پرہیز کرنا، اور یہ مسلمانوں کے درمیان فساد کو فروغ دیتی ہے اگر انسان بدگمان ہو جائے۔ پھر کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم جاسوسی بھی مت کرو۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ کسی سے بدگمان ہوتا ہے تو اس کی ٹو میں لگ جاتا ہے، ایک بات اس کو ابھی اس کی الف بے کا نہیں پتا، بس اڑتی اڑتی اس نے سنی ہے، اب اس کی کوشش ہے کہ یہ اس کی ٹو میں لگ جائے۔ کیا کرتا ہے؟ چھپ چھپا کر کسی کی باتیں سنتا ہے۔ کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ کسی کی جو ہے وہ ایسی بات اور ایسا عیب میرے ہتھے لگ جائے کہ میں اس کو ذلیل کر دوں، اس نے فلاں مجلس میں میرے بارے میں زبان کھولی تو کیوں کھولی۔ ہر بندہ ہم میں سے اپنے اندر ایک راز ہے، اور ہم چاہتے ہیں، ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کی پرائیویسی رہے، اس کے راز لوگوں کے اوپر واضح نہ ہوں، اور اگر ایسا ہو جائے تو بہت بڑا فساد برپا ہو جائے۔ تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو ایک خول کے اندر بند رکھنا چاہتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنی پرسنل لائف کے اندر خاص رکھتا ہے، اور اگر ہم ان کی ٹوہ میں لگ جائیں، ان کی جستجو میں لگ جائیں کہ ہمیں کسی کا عیب مل جائے، تو یقین مانیے یہ ایسا خطرناک کام ہے کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی جھوٹا خواب بیان کیا جو اس کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، ایویں جھوٹا خواب لوگوں کے اندر واہ واہ کروانے کے لیے اس نے بیان کر دیا، اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، اور سزا یہ دے گا کہ جو کے 2 دانے لو اور ان کے درمیان گرا لگاؤ، جو کے 2 دانے لو اور ان کے درمیان گرا لگاؤ، اگر گرا لگا دو گے تو عذاب کم ہو جائے گا، نہ وہ گرا لگے گی نہ عذاب کم ہوگا۔ اور جو بندہ لوگوں کی باتیں چھپ چھپا کر سنے، جو بندہ لوگوں کی باتیں چھپ چھپا کر سنے، واٹس ایپ پر کسی نے میسج کیا، وہ اٹھا کر یہ اگلا دوسرے کے پاس بھیج رہا ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے آپ کا ایک دوسرے کو وائس میسج بھیجنا یا کوئی اور میسج بھیجنا وہ دوسرے کے پاس پہنچا ہوا امانت ہے، آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کو آگے نہیں بھیج سکتے۔ پتہ آپ کو اس بات کا بھائی؟ اگر انسان جو ہے وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات آگے کہیں بتا دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، اور اس کو خود بھی پتہ ہے کہ اس بات سے آگے جو ہے وہ کتنا فساد کھڑا ہوگا، میں فلاں کو بتاتا ہوں دیکھو اس نے تمہارے بارے میں ایسے کہا ہے، یا ہم کہتے ہیں مچھلی اب پھنس گئی جال کے اندر، یہ تو گھڑے کی مچھلی ہے، اس کو جب چاہے پکڑ لو۔ تو جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو نبی صلی اللہ، اب اس کو تو نہیں پتا جس نے بھیجا، اس بندے کو تو نہیں نا پتا جس نے بات کر دی ہے، وہ تو ہمیں اپنا خیر خواہ سمجھ کر ہمارے ساتھ اپنے دل کا دکھ پھول رہا ہے، اس کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ غیبت نہیں کرنی۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو چھپ چھپا کر باتیں سنتا ہے، اب تیسرا بندہ جس کے پاس ہم نے بھیج دی ہے، وہ بجائے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے، اس سے پرہیز کرنے کے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو سن رہا۔ پہلے بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی آئی ہے کہ جو بندہ چھپ چھپا کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے، قیامت والے دن اللہ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا جو لوگوں کی باتیں چھپ چھپا کر سنتا ہے۔ تو مجھے کس نے حق دیا کہ کسی کی بات مجھ تک پہنچے؟ میں نے ایک ایسے شخص کو بھی دیکھا ہے، اس کا اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہے کہ اس کی ماں کو کسی نے گالیاں دیں اور وہ ریکارڈ ہو گئی، اور وہ ریکارڈنگ اس عورت کے بیٹے کے پاس پہنچ گئی۔ آپ یقین مانیں اس شخص نے مجھے خود بتایا، کہتا میں نے نہیں سنی، میں نے وہ ریکارڈنگ نہیں سنی، مجھے پتا اس نے گالیاں دی ہیں، مجھے خبر مل چکی ہے، لیکن میں نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہا؟ کہ جب میں سنوں گا تو میرا خون کھولے گا اور ایویں فساد کھڑا ہو جائے گا، ہمارا خاندان ٹوٹ جائے گا، تو میں نہیں سن رہا۔ اللہ کے سپرد ہے، اس نے دی ہیں، اللہ کے سپرد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا کہ پھر چند ہی عرصے کے بعد، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کی صلح ہو گئی، جس نے گالیاں دی تھی اس نے معافی مانگ لی۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے نہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر دل کے اندر کوئی وہم، کوئی بدگمانی آ گئی ہے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ سے دعا کریں، اللہ میرے دل کو ایسے وہم سے، ایسی بدگمانی سے جو مسلمانوں کے لیے ہو، ایمان والوں کے لیے ہو، اللہ اس کو دور کر دے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر سچی زبانوں والے اور نرم دلوں والے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ سچی زبان والے کو تو ہم پہچانتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، بندہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن نرم دل کیا ہے؟ نرمی دل کی نرمی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل تقی و نقی، ہر وہ دل جو اللہ سے ڈرتا ہے اور پاک ہے، ہر وہ دل جو اللہ سے ڈرتا ہے اور پاک ہے۔ پاک کس کس چیز سے؟ لا اثم فیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس دل کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اس دل کے اندر کوئی دھوکہ کینہ ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے کوئی زیادتی اور سرکشی کی بات ہے۔ تو یہ بندہ نرم دل والا ہے اور جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو بھائی اسی طرح ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کا دروازہ کھلا ہوا ہو، کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو ہم ایویں چلتے چلتے جھانک لیتے ہیں، چاتی مار لیتے ہیں۔ نہ بھی کھلا ہوا، ہم اپنی چھت کے اوپر چڑھے ہیں، ہم اپنے ٹیرس پہ آئے ہیں تو ہم ایویں لوگوں کے گھروں میں جھانک رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کنگھی کر رہے تھے، لوہے کی کنگھی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور تھوڑی دیر بعد آپ مسجد کے اندر تشریف لائے تو ایک آدمی اٹھا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں دیکھ رہا تھا آپ کنگھی کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو جھانک رہا ہے تو میں اسی کنگھی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو میرے گھر کے اندر جھانک رہا ہے میں اسی کنگھی سے تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی بندہ بلا اجازت کسی کے گھر کے اندر جھانکے تو گھر والے اگر اس کی آنکھ پھوڑ بھی دیں تو گھر والے مجرم نہیں ہیں، گھر والے مجرم نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر یہاں اتنی سختی کی جھانکنے میں تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہم جیسے لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں لوگوں کے گھر میں دستک دیے بغیر داخل ہو جاتے ہیں، اپنا ہی کار ہے چلو بھائی اندر چلے گئے، آگے بندہ کس حالت میں ہے، وہ اپنی بیوی کے پاس ہے یا وہ کوئی ضروری بات کر رہا ہے یا اپنے دروازے پہ دستک نہیں دی، وہ کیا اس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے۔ بعد میں شرمندگی اس کو تو جو ہونی ہے، اگر بندہ خود عزت دار ہونا تو اس کو بھی بڑی شرمندگی ہوگی۔ دستک دیے بغیر بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کیا سورہ نور کے اندر لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم کسی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تمہیں وہاں سے داخلے کی اجازت مل جائے، اور اگر وہ تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں تو اللہ فرماتے ہیں بغیر غصہ کیے واپس جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے بغیر غصہ کیے واپس جاؤ۔ ہمارے لیے کوئی پہلی گھنٹی پہ پہلی بیل پہ دروازہ نہ کھولے ہم کہتے ہیں باجیوں نے بوئے نہیں کھولے، اب نہیں ہم نے اس کو ملنا، میں تو چل کے اس کے دروازے پہ پہنچ گیا تھا۔ تو بھائی یہ جو ہمارے اندر تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہمارے اندر انتظار نہیں ہے، یہ اگر چند سیکنڈز کے اندر ہی ہم کر لیں نا تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت آسانی ہو جائے، بہت زیادہ آسانی ہو جائے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے نہ جاؤ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، اول یہ کہ اس کا ایمان صرف زبان پر ہے، دل میں نہیں ہے۔ اس کا ایمان زبان پہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، اور اگر وہ مسلمانوں کی خامیوں کے پیچھے جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے اس کی عزت کی جگہ پر ذلیل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی عزت کی جگہ پر ذلیل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہ جاؤ، قریب ہے کہ تم ان کو فساد میں مبتلا کر دو گے یا ان کو ہلاک کر ڈالو گے۔ لوگوں کی خامیوں کے پیچھے مت جاؤ، ہم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، ہم سب گنہگار ہیں۔ حدیث میں کل بنی آدم خطا، آدم کا ہر بیٹا گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے ہاں توبہ کر لے۔ لہٰذا میرا بھائی اگر آپ کو کسی کا عیب مل جاتا ہے تو اس کی پردہ پوشی کریں، کل کو اللہ ہمارا پردہ رکھ لے گا۔
کل کو اللہ ہمارا پردہ رکھے گا. حدیث میں ہے من ستر مسلمن، جو اپنے کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پردہ رکھتا ہے. حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے فلاں گناہ کیا، وہ کہے گا جی اللہ کیا. تو نے فلاں بھی کیا، جی کیا. اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہ گنوائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا بتا اب تجھے مجھ سے کیا توقع ہے؟ وہ کہے گا اللہ جیسے تو نے دنیا میں پردہ رکھا ہوا تھا یہاں بھی پردہ رکھ لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں نے تیری امید کو پورا کر دیا. تو بھائی لوگوں کا پردہ رکھیں، بلا وجہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے تو آپ مناسب انداز میں بات کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے درمیان گناہ کو فروغ دینے والے بن جائیں. اللہ ہمیں خیر کی چابیاں بنائے اور شر کے تالے بنائے. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.